کہ جو اشرف ہے وہ ارذل المخلوق کہا جائے اس کو، یہ کہا جا سکتا ہے اس کو؟ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رئیس بھائی، بہت ہی اہم سوال ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی تلاوت فرمائی ہے، اس سے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان بائی ڈیفالٹ یعنی اپنی تخلیق میں اشرف ہے۔ بے شک۔ اچھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جس طرح ذکر فرمایا، تو اب جو ان کے طریق پر رہا وہی اشرف ہے، اور جس نے وہ طریق چھوڑ دیا پھر وہ اس مقام فضیلت کا حامل نہیں رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کے جو خلق انسانی ہے نا، اس کے دو گروہوں کا ذکر فرمایا اولئک ہم شر البریہ اولئک ہم خیر البریہ، یعنی ان میں سے ایک وہ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں اور ایک وہ ہیں جو بدترین مخلوق ہیں۔ صحیح۔ جو بہترین مخلوق ہے یعنی ان اشرف المخلوقات میں جو اپنے منصب پر قائم اور دائم ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، یعنی جس رب نے انہیں خلق فرمایا اس کو مانتے رہے اور اس کی مانتے رہے، جس نے پیدا کیا اس کی عبادت بھی کی اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو وہ جو انہیں منصب عطا فرمایا گیا تھا، وہ جو شرف اور فضیلت عطا فرمایا تھا، وہ ہمیشہ اس پہ قائم اور دائم رہیں گے۔ اور جب اپنے رب کی نافرمانی کریں گے، کفر کو اختیار کریں گے، تو پھر وہ اپنے منصب پر قائم اور دائم نہیں رہ سکیں گے، پھر وہ شر البریہ میں شمار کیے جائیں گے۔ اچھا۔ سورۃ التین کے اندر بھی ارشاد فرمایا جیسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب یہ اسفل سافلین جو ہے، یہ بندے کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، یہ بھی عظمت انسانی کا ایک باب ہے کہ اللہ پاک نے اسے اختیارات بھی عطا فرمایا، عقل و شعور سے بھی نوازا ہے، پھر ہدایت و رہنمائی کے بہترین سرچشمے اس کو عطا فرمائے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ ہدایت سے روگردانی کرتا ہے تو فرمایا پھر وہ اسفل سافلین بن جاتا ہے۔ اب اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی روح میں اگر مزید ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف گروہ انبیاء ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے محبوب ہیں کہ جو ان کے طریقے پر چلتا ہے اس کو بھی مقام محبوبیت نصیب ہو جاتا ہے۔ جی۔ اور دوسری طرف ان کے مقابل کہیں فرعون نظر آتا ہے، کہیں نمرود نظر آتا ہے، کہیں شداد اور کہیں قارون نظر آتا ہے، تو وہ سارے کے سارے شر البریہ کی بہترین اور مثال ہمیں نظر آتے ہیں کہ دیکھو فرعون بھی انسان ہی تھا، اگر وہ اللہ کے نبی کی بات کو مان لیتا تو وہ اشرف المخلوقات کے درجے میں رہتا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، بلکہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا، تو اب وہ اشرف کے منصب پر فائز نہیں، اب وہ ارذل ہو گیا، کیونکہ ہے وہ قبیلہ انسان سے ہی، سیدنا آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی ہے، لیکن یہ وہی وعدہ اللہ پاک کا نا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میں امامت تو عطا کروں گا، منصب فضیلت بھی عطا کروں گا، لیکن جو ظالم ہے انہیں یہ مقام ملنے والا نہیں ہے۔ تو ارذل کا جو ارذل المخلوقات وہ انسان ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو انسانیت سے گرے ہوئے کام کر رہے ہیں، بلکہ انسانیت کے لیے وہ شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ کئی ایسے افراد ہمیں نظر آتے ہیں آج بھی، ظلم و ستم کے پہاڑ جب توڑے جاتے ہیں تو پھر وہ باقاعدہ ظلم کے نمائندے بن کر سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ شخصیات وہ ہیں جو حق کا نمائندہ ہیں، جن کا نام لیا جاتا ہے تو حق کی نمائندگی ہوتی ہے، جن کا نام لیا جاتا ہے تو عدل اور انصاف کی نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کے مقابلے میں جب ظلم کو بیان کرنا ہوتا ہے تو پھر ظالموں کا نام لیا جاتا ہے کہ دیکھو فرعون کی طرح ظلم کرنے والا، فلاں کی طرح ظلم کرنے والا، اس کی طرح ظلم کرنے والا۔ تو جن کی برائیوں میں جن کو مثال بنا لیا گیا ہے، در حقیقت وہی ارذل المخلوقات ہیں کہ مخلوقات میں ان کے جیسا کسی کو بننا گوارا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو لوگ اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے مقام اور منصب سے گرتے چلے جا رہے ہو۔ ایک تو ہے مومن ہونے کا تقاضا، ایک انسان ہونے کا بھی تو کچھ تقاضا ہے نا، اگر مومن نہ بھی ہو تو کم سے کم انسان تو ہو۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عقل و شعور عطا فرمایا ہے وہ کم سے کم ایسے کام نہیں کرے جس کو دیکھ کر جانور بھی شرما جائیں، لیکن انسان نے جب عقل و شعور کو چھوڑا، ہدایت کو چھوڑا، اللہ کے راستے کو چھوڑا، تو اس نے ایسے صفاقانہ مظالم خود انسانوں پر ڈھائیں کہ جن کو پڑھ کر اور جن کو سن کر جو ہے وہ روح کانپ جاتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر عمل کیا گیا، انسانیت سوز مظالم، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس میں واقعی محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو ظلم ہے، یہ جو ناانصافی ہے، در حقیقت یہ ارذل المخلوقات کی نمائندگی بھی ہے اور اس کی مثال بھی ہے۔